ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں 274 ارب روپے کے اس قرضے کے بارے میں جسے رائٹ آف کروایا گیا. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر سلمان شاہ موجود ہیں اور اسلام آباد میں ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جنرل شاہد عزیز صاحب نے جو کہ ایکس چیئرمین نیب تھے. جنرل صاحب, ابھی ہم شوگر مافیا پہ بات کر رہے تھے, تو آپ کے ٹائم میں بھی اس شوگر مافیا کا اتنا ہی امپورٹنٹ رول تھا جو کہ اب ہے. ایز یو نو, پاکستان ہیز گون تھرو دس ٹیریبل شوگر کرائسس. دیکھیں, یہ بات سب صحیح ہے کہ مارکیٹ اکانومی ہو اور فری مارکیٹ ہو اور ادارے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, یہ سب باتیں ایک ملک کے لیے بہت ضروری ہیں. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب نیب میں پہلے شوگر کی سلسلے میں انکوائری ہو رہی تھی تو اس وقت شوگر شاید 24 روپے کلو پر چلی گئی تھی, اور ان تمام اداروں اور فری مارکیٹ اکانومی اور یہ سب باتیں سننے کے باوجود آج آپ جانتی ہیں کہ شوگر کہاں تک چلی گئی اور کس طرح سے وہ مارکیٹ سے غائب ہو گئی. میں نے جب اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب سے, اس وقت شوکت عزیز صاحب تھے, ان سے بات کی تھی تو شوکت عزیز صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یہ بالکل گڑبڑ ہو رہی ہے, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں, کیا حکومت ان پر قابو نہیں پا سکتی؟ انہوں نے کہا تھا نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ لوگ سیاسی طور پر حکومت کے لیے بہت اہم ہیں اور اس مسئلے میں اتنی سیاسی پیچیدگیاں ہیں کہ اس کو ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے. یہ پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب کے الفاظ ہیں جو اس اکانومی اور پرائیویٹ اکانومی اور ہر چیز کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور ملک کو چلا رہے تھے. جنرل صاحب, مجھے ایک اور آپ بات بتائیں کہ اکارڈنگ ٹو عمران خان وہ یہ سارے بینکس کے ڈیٹیلز لے کے الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ چند سیاستدانوں کو جو کہ بہت بڑے لون ڈیفالٹرز تھے انہیں الیکشن سے روکا جائے, بٹ دا الیکشن کمیشن ڈڈ ناٹ پے اٹینشن. تو آپ کے پاس اس طرح کی کوئی ڈاکیومنٹیشن آئی تھی؟ جی نہیں, میں نے آپ کو جیسے بتایا, جب نیب کے قانون میں تبدیلی کر کے اس کو روک دیا گیا لون ڈیفالٹ کے کیسز دیکھنے کو, تو اس کے بعد ہم مجاز نہیں تھے کہ ہم بینک سے اس کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی معلومات حاصل کرتے. ہمیں بینکس کوئی انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرتی تھی. تو آپ کا کیا اختلاف تھا جب آپ نے استعفیٰ دیا؟ نہیں, میرا اختلاف کیا کہوں اس کو میں, وہ ایسے تھا کہ بے نظیر کے کیسز بند کرنے تھے, اور اس کے بارے میں حکومت میں بہت عرصے سے مذاکرات ان کے ساتھ چل رہے تھے, اور آخر میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ بے نظیر کے کیسز بند کرنے ہیں, اور ملک کی سیاست اور سٹیبلٹی کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. اس وجہ سے میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا تھا, اس لیے میں سائڈ پہ ہو گیا تاکہ حکومت اپنے کام کو جاری رکھ سکے. جی, انہوں نے بس یہ ملک کی سٹیبلٹی وجہ دی, کوئی اور کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی؟ انہوں نے مجھے وجہ جو دی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں فارن پاورز بھی انوالوڈ ہیں, اور اس وقت یہ ملک کی سالمیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ بے نظیر کے کیسز بند کیے جائیں, اور آپ اگر ان کیسز کو بند نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں کوئی دوسرا راستہ بتائیں. تو میں نے ان سے کہا پھر دوسرا راستہ یہی ہو سکتا ہے کہ میں سائٹ پہ ہٹ جاؤں اور آپ ان کیسز کو بند کر لیں. جنرل صاحب, کون سے فارن پاورز انوالوڈ تھے جی بیچ میں؟ میں ان نیگوسیشنز میں تو انوالو نہیں رہا, لیکن جو مجھے اس وقت بتایا گیا تھا وہ اس وقت یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس اس چیز میں انوالو تھے. ٹھیک, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سب کرنے سے ملک میں اسٹیبلٹی آئی ہے؟ ہر طرف دھماکے ہو رہے ہیں, آگ لگ رہی ہے, عوام اسی طرح پس رہی ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. جنرل صاحب, اس وقت میں آپ سے آخری سوال یہ کروں گی کہ آپ کو کیا لگا کہ شوکت عزیز صاحب کے پاس فل اتھارٹی نہیں تھی ٹو ٹیک ڈیسیژنز؟ نہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا ڈیسیشن ہے. شوکت صاحب گورنمنٹ چلا رہے تھے, میں سمجھتا ہوں زیادہ تر وہ اپنے کاموں میں تقریباً انڈیپینڈنٹ ہوتے تھے. جہاں تک اکنامک ایشوز کا تعلق ہے جو کہ بیک بون ہوتی ہے گورنمنٹ کو چلانے کی, اس میں وہ کلی طور پر مجاز تھے. باقی کچھ سیاسی پیچیدگیاں جن سے ان کا اتنا تعلق نہیں ہوتا تھا, اس میں جنرل مشرف صاحب کے فیصلے ضرور ہوتے ہوں گے, یا امریکہ کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں ان کے کچھ فیصلے ہوں گے, لیکن ادروائز عام ملک چلانے میں ڈے ٹو ڈے ہینڈلنگ میں شوکت صاحب واز ٹوٹلی ان پار. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جنرل صاحب کی باتیں سنی, آپ کو کیا لگتا ہے یہ ویئر ڈڈ وی گو رانگ, اور اپنے ہی وہ جو پرویز مشرف صاحب کا ایک ایجنڈا تھا اس سے ہی ریٹریکٹڈ, اینڈ یو نو اٹس واز ویری ڈسلوژننگ فار دا پبلک بیکاز انہوں نے ان کو بڑا ویلکم کیا تھا. جی, آئی تھنک کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ نے 21st سینچری میں ایک نمایاں پوزیشن حاصل کرنی ہے ان دا لیگ آف نیشنز, تو ٹرانسپیرنسی از ویری امپورٹنٹ. دی کوالٹی آف اور یور کریڈیبلٹی آف یور لیڈرشپ از ویری امپورٹنٹ. اب یہ اگر یہ تمام جو کیسز ہیں اگر تو یہ جھوٹے کیسز ہیں تو پھر دے شوڈ ہیو
gone to the court of law and said کہ جی یہ, and court should have said کہ جی there is nothing, no substance in these cases, and I think that would have set a very good example for the entire leadership of this country. ڈاکٹر صاحب tell me کہ یہ جو لون رائٹ آف کرنے والے کیسز ہیں یہ بھی کورٹ میں تو یہ لوگ یہ چلتے آ رہے تھے اتنے سالوں سے, اور اس کے بعد پھر یہ اسٹیٹ بینک نے فیسلٹی دی جو سرکولر 29 کے ذریعے, تو اب ان کو کوئی کاؤنٹر نہیں کر سکتا بیکاز اس وقت تو پبلک ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کہ ان کو پکڑا جائے اور جو پیسے ہیں وہ واپس کیے جائیں. دیکھیں دنیا میں ہر جگہ پہ ڈیفالٹ ہوتا ہے اور بینکنگ سسٹم جو ہے وہ اس کے ساتھ کوپ بھی کرتا ہے, اور ڈفرینٹ ملکوں کے قانون ہیں. امریکہ میں چیپٹر 11 ہوتا ہے جس کے تحت آپ بینکرپسی پروسیڈنگس میں جاتے ہیں, اور ریسنٹلی جنرل موٹرز جیسی کمپنی وینٹ انٹو چیپٹر 11 اینڈ ناؤ دے آر آؤٹ آف چیپٹر 11, اور وہ ریسٹرکچر ہو گئے. سو جینوین کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ ریسٹرکچر بھی کرتے ہیں, جس میں آپ لونز کو ڈیفر بھی کرتے ہیں, لونز کو رائٹ آف بھی کرتے ہیں, لونز کو ایکویٹی میں کنورٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ تو پوری ایک فائنینشیل انڈسٹری ہے اس چیز کے بارے میں. پرابلم جہاں پہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو ڈسٹنگوش بٹوین جینوین کیسز اور نان جینوین کیسز, اور وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ SRO 29 کے تحت بھی جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں کوئی اس طرح سے پولیٹیکلی انفلوئنس چیزیں تو نہیں ہوئی. تو وہ ایک ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی بنتا ہے کہ جی کسی نے اپنا اثر رسوخ کے ساتھ کوئی کام کر لیا, تو وہ دیٹ آئی تھنک از اوپن فار لوکنگ انٹو اینڈ دین ڈیفائننگ. بٹ اس کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں بڑے کلیئرلی بڑے پروفیشنل طریقے سے یہ اس کو ہینڈل کرنا چاہیے, اور جہاں تک نظر آ رہا ہے, صاف نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل بیسس کے اوپر آپ کا یہ سارا کچھ ملے ہیں بینیفٹس ٹو پولیٹیشینز ہو ویری پاورفل, تو وہاں تو آپ بالکل اس کے پورا انویسٹیگیٹ کریں. بٹ جہاں پہ بٹ بزنس مین کا تو کام ہے ٹو بی ان بزنس, اینڈ وی ہیو سین کہ اب اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اکانومی اتنی بری طرح نیچے گئی ہے کہ بہت سی بزنسز اس وقت اپنے لون سروس نہیں کر سکتے, اور وہ ایک جینوین ہے. پرابلم اس وقت یہ تھا کہ یو ہیڈ نیشنلائزڈ بینکنگ سسٹم, اب آپ کا پرائیویٹ بینکنگ سسٹم ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر میں بینکس اپنے طور پہ جو مرضی کریں اس کا اسٹیٹ کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے. لیکن اس وقت کیونکہ یہ نیشنلائزڈ تھے اور اس کے تحت وہ پبلک ڈومین میں آ جاتا ہے, تو پھر آپ کو اسٹیٹ بینک کی سپرویژن کے تحت بڑی کیئرفلی یہ تمام چیزیں کرنی چاہیے تھیں کہ جس میں آپ جینوین بزنس ریزنز کی وجہ سے جو ڈیفالٹ ہیں ان کو سیپریٹ کیا جائے, اور جہاں پہ غلط لونز دیے گئے, کیونکہ جب میں نے کہا کہ یہ شروع میں جب لون دیا جاتا ہے اسی وقت اس کی وائبلٹی کا پتہ لگ جاتا ہے, تو وہ آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا کہ کس نے یہ لونز دیے اور کیوں دیے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی دیکھیں جتنی بھی زیادہ تر شوگر ملز ہیں پاکستان میں وہ تمام پولیٹیشنز کی ہیں, اور سم ہاؤ بزنس اینڈ پالیٹکس seems to go together hand in hand. اس پہ بات کریں گے اور موقف جانیں گے PML نون اور PML کاف کا جو ایک دوسرے پہ ڈفرینٹ ایکوزیشنز لگا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.